مدتاں بیت گئیاں پیڑاں دے وچ گتھی گئی ہے مٹی جیندے من دی پیڑاں دے وچ گتھی گئی ہے مٹی جیندے من دی انہاں پھر کدی نہیں رکھی ایڈی خبر بدن دی پیڑاں دے وچ گتھی گئی ہے مٹی جیندے من دی انہاں پھر کدی نہیں رکھی ایڈی خبر بدن دی شاہ شمس تبریز تو پچھو شاہ شمس تبریز تو پچھو یا منصور تو پچھو اپنے ہتھی لا لیندے نے چمڑی اپنے تن کون دلاں دیاں گوٹیاں پھیرے ایک ایک بندہ دو دو چہرے راتاں دا کی شکوا کرنا ہے شہر لٹیندن شکر دوپہرے حق باہو نے سچ فرمایا ہے دل دریا سمندروں گہرے پاکاں تے تنقید کریں دن ایرے غیرے نتھو خیرے پاکاں تے تنقید کریں دن ایرے غیرے نتھو خیرے پاکاں تے تنقید کریں دن ایرے غیرے نتھو خیرے سادات کے درمیان ہوں اور ان کے درمیان ہی رہوں گا انشاءاللہ شعر پڑھنا چاہتا ہوں پاکاں تے تنقید کریں دن ایرے غیرے نتھو خیرے تے تھوئے درویش نہیں مرنا موت نو آکھو تھوڑا ٹھہرے تے تھوئے درویش نہیں مرنا بڑی تذلیل کیتی گئی بڑے الزام لگے نے بڑی تذلیل کیتی گئی بڑے الزام لگے نے جہاں والے کسے نو کیوں کرن بدنام لگے نے جگاونا نہ آجے یارو بڑا چر جاگ دے رہے نے جگاونا نہ آجے یارو بڑا چر جاگ دے رہے نے ذرا درویش تربت وچ کرن آرام لگے نے جگ تو دور ہمیشو جاما یا مالک دے پیشو جاما کوئی نہیں خضر کسے دائت تھے دل کردہ درویشو جاما موت نو آکھو تھوڑا ٹھہرے تھوئے درویش نہیں مرنا موت نو آکھو تھوڑا ٹھہرے اکثر دھوکہ دے جانتے نے گوڑے بیلی سجن کہرے بابے من پرچائی پھر دن کلفہ لا کے پچھلے پیرے باپے مان پرچائی پھرتن کلفہ لا کے پچھلے پیرے چھڑ دے توم پرستی رول نہ بندے اپنی ہستی ایک دو غرزہ پچھے وکیوں قیمت اپنی لا کے سستی ستے پہ ہو ستے پہ ہو ستے پہ ہو نگی چادر تان کے سینگے مالک چور سیان کے سینگے لٹن والے یا رات کے لٹیا جاگن والے جان کے سینگے لٹن والے یا راج کے لٹیا لٹن والے یا راج کے لٹیا جاگن والے جان کے سینگے چھٹ دے تم پرستی رول نہ بندیا اپنی ہستی ایک دو غرزاں پیچھے وکیوں قیمت اپنی لا کے سستی ایک دو غرزاں پیچھے وکیوں قیمت اپنی لا کے سستی توجہ دل وچ یار وسونا پوندا ہے تاں وستی ہے دل دی بستی دل وچ یار وسونا پوندا ہے تاں وستی ہے دل دی بستی تاں وستی ہے دل دی بستی ولیاں تھا لائی ہوئی ہے پاک پتن وچ خیمہ بستی ولیاں تھا لائی ہوئی ہے پاک پتن وچ خیمہ بستی سینے تے ہاتھ رکھ کے سنیا ہے جملہ میرا ولیاں تھا لائی ہوئی ہے پاک پتن وچ خیمہ بستی لٹ لئے سرداری سید جنت دا ملتار کے دستی لٹ لئے
سرداری سید جنت جامل تار کے دستی پھر خمار خضر نہیں لاندا چڑھ دیے جد عشق دی مستی پھر خمار خضر نہیں لاندا تے توے درویش نہیں مرنا موت نو آکھو تھوڑا ٹھہرے حاضری ہوگی کو شعر کیونکہ آپ نے بھی جانا ہے تے آپ نے بھی آنا ہے میں ایک کو شعر پڑھ کے حضرت نو دعوت سخن دے رہا جاگی عشق دی پیڑ کروتی مر کے اپڑی کنو بتی جاگی عشق دی پیڑ کروتی مر کے اپڑی قبلہ شاہ صاحب مر کے اپڑی کنو بتی مر کے اپڑی مر کے اپڑی مر کے اپڑی کنو بتی مر کے اپڑی کنو بتی ڈالی یار دے کان لے آندی اپنے چام دی سی کے جتی ڈالی یار دے کان لے آندی اپنے چام دی سی کے جتی ایک برکی جے ہتھی پاویں بھاج کے آوے تیری کتی ایک برکی جے ہتھی پاویں بھاج کے آوے تیری کتی سسی خان کھڑا بیٹھی سی ایسے ڈر تو میں نہیں ستی سسی خان کھڑا بیٹھی سی سسی خان کھڑا بیٹھی سی سسی خان کھڑا بیٹھی سی ایسے ڈر تو میں نہیں ستی تاج خضر دے سر دے بڑیا پیر سیال دے پیر دی چپتی سسی خان کھڑا بیٹھی سی تیرے ہندیاں کیڑیاں تھوڑا اور کسے دیاں کوئی نہیں لوڑا کھلا کھلوتا مار نہ جاما تیرے ولو مکھ جے موڑا کھلا کھلوتا مر نہ جاما تیرے ولوں مکھ جے موڑا میں اب تیرا ساتھ گزلاں تو اے رشتہ میں کس طرح توڑا رکھنے تیرے آنکھیں لگ دے کلمہ تیرا پڑھیا روڑا رکھنے تیرے آنکھیں لگ دے سیدی یا رسول اللہ سونیا کریمہ رکھنے تیرے آنکھیں لگ دے کلمہ تیرا پڑھیا روڑا نال خضر دے رس جا سونا روسنا ساول یار نال خضر دے رس جا سونا جلے تیریاں کون اجوڑا نال خضر دے رس جا سونا چلے تیریاں کون اجوڑا میرے وطن دی او شخصیت آکھو یار ذرا سبحان اللہ ایک کری وقت چاکو سبحان اللہ آکھو سبحان اللہ حضرت یہ شفقت ہے میری کی اوقات ہے سجدے کیتے پپڑیاں پرنے سجدے کیتے پپڑیاں پرنے اتھرو پیتے پپڑیاں پرنے میں لفظ چینج کرنا چاہنا اتھرو پیتے نو میں چینج کرنا چاہنا چونکہ میں حکم ہویا ہے تے انہیں اس حکم میں چینج کرنا چاہنا سجدے کیتے پپڑیاں پرنے عشق مسیتے پپڑیاں پرنے سجدے کیتے پپڑیاں پرنے عشق مسیتے پپڑیاں پرنے سجنا سٹیا گوڑیاں پرنے اسی اٹھیتے پپڑیاں پرنے سجنا سٹیا گوڑیاں پرنے اسی اٹھیتے پپڑیاں پرنے
تھوڑا کنٹرول اسی اٹھی تے پپڑیاں پرنے سائیاں کڈیاں ارکاں پرنے پینڈے کیتے پپڑیاں پرنے سائیاں کٹیاں ارکاں پرنے پینڈے کیتے پپڑیاں پرنے ہے قیمت رلدیاں ککھاں دی ساڈیوں بھی قیمت گائی نہیں سوداگراں وچ اساں منگدیاں نے تائیں جان کے تھار بنائی نہیں کوئی ایک بھی لگدا یاد نہیں جے کیتی بے تکیائی نہیں اکو سر تے ہے حسنین دا نانا جے خضر دی لاد کرائی نہیں اکو سر تے ہے قیمت رلدیاں ککھاں دی ساڈیوں بھی قیمت گائی نہیں آر پیا ڈھولیاں کملیاں دے ارمان ہن ڈردے پینی تیرے ہوندیاں تیریاں چاکراں نو گلاں غیر ہن کردے پینی مجبور غریب کنگال خضر وچ پڑ دے ہردے پینی ایک جھلک وکھا نہیں تے چن عربی بیمار ہن مردے پینی ایک جھلک وکھا نہیں تے چن عربی بیمار ہن مردے پینی اکو سر تے ہے قیمت رلدیاں ککھاں دی ساڈیوں بھی قیمت گائی نہیں سوداگراں وچ اساں منگدیاں نے تائیں جان کے تھار بڑائی نہیں کوئی ایک بھی لگدا یاد نہیں جے کیتی بے تکیائی نہیں اکو سر تے ہے حسنین دا نانا جے خضر دی لاد کرائی نہیں سجنا سٹیا گوڑیاں پرنے در تیرے تے ڈگی پیاں کملی رملی جیو جیاں کملی رملی جیو جیاں اس ویلے ازمائی مینوں جس ویلے میں مر مک گئی اس ویلے ازمائی مینوں جس ویلے میں مر مک گئیاں مالک ہو کے پوچھدا ہے میتھوں کی دساں میں کون تے کیاں حضور دی بارگاہ چ جملہ دینا چاہنا ڈھڈ پرنے رگڑی کے اپڑی باویں مڑ ترکیندی پیاں ڈھڈ پرنے رگڑی کے اپڑی باویں مڑ ترکیندی پیاں بے غرضیدہ بے غرضیدہ او سلطان میں جس ڈھول دی عاشق تھیاں چنگیاں نال جے تیرا سنگ ہے دس میں کیڑے کھاتے پیاں چنگیاں نال جے تیرا سنگ ہے قیمت رلدیاں ککھاں دی ساڈیوں بھی قیمت گائی نہیں سوداگراں وچ اساں منگدیاں نے تائیں جان کے تھار بنائی نہیں کوئی ایک بھی لگدا یاد نہیں کوئی ایک بھی لگدا یاد نہیں عشق دی بھاتو بچی یارا عشق دی بھاتو بلکہ حضور گل گجھی روے تو چنگی ہے دل رجھی روے تو چنگی ہے گل گجھی روے تو چنگی ہے دل رجھی روے تو چنگی ہے بچ خضر فکر دے بھامبڑ تو آگ بجھی روے تو چنگی ہے عشق دی بھاتو بچی یارا بھامبڑ وانگ نہ مچی یارا یار منینا جے پہ جاوی بلا بان کے نچی یار منینا جے پہ جاوی تکے ٹھڈے کھانے پوندن تانے مینے سانے پوندن پنن داوی چاج کوئی ہوندہ ہے 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 کچھتے بول پکانے پوندن سوچ سمجھ کے بولی بندیا کیتے کول بھانے پوندن پلے شانو نچنا پوندہ ہے پیری گھگرو پانے پوندن پیری گھگرو پانے پوندن کلمہ ہے میں تے نہیں بچدا اپنے بال کو آنے پوندن کلمہ ہے میں تے نہیں بچدا اپنے بال کو آنے پوندن اے میں نا خضر نہیں بندے محنت نال بنانے پوندن سجدے کیتے پپڑیاں پرنے عشق مسیحتے پپڑیاں پرنے سائیاں کٹیاں ارکاں پرنے پینڈے کیتے پپڑیاں پرنے نفل اناندے فرضاں ورگے جینا نیتے پپڑیاں پرنے لطیف ترین جملہ کنڈے ساڑھ کے آندہ ٹورکھاں
ایک آئی ریت پپنیاں پرنے کنڈے سٹ کے آندہ ہے ٹور کھان ایک آئی ریت پپنیاں پرنے پیران پرنے میں نہیں ٹرنا دیس نبی تے پپنیاں پرنے پیران پرنے میں نہیں ٹرنا دیس نبی تے پپنیاں پرنے خضر ہمیشہ رکھی وطیا جان تلی تے پپنیاں پرنے جان تلی تے پپنیاں پرنے شیر واتو ہوئی پڑھ کے تے حضرت نو صدہ پہ اتھرو خبرے سکھ دے کیوں نہیں درد لکایا لک دے کیوں نہیں کوئی تا ایک گل خضر نو دسو عشق چرونے مک دے کیوں نہیں نعرہ حیدری 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 نعرہ کو بندہ مولا کائنات دی بارگاہ چلاوے تطہیر کو تشہیر ملی تیرا رجب کو آپ سننے والے لوگ ہیں یہ سید زادے کی شفقت ہے ان کی کرم نوازی ہے میں تو جاروب کش ہوں ان کی ہر گلی کا تطہیر کو تشہیر ملی تیرا رجب کو کعبے کو بھی توقیر ملی تیرا رجب کو ایک خواب کو تعبیر ملی تیرا رجب کو تطہیر کو تشہیر ملی تیرا رجب کو کعبے کو بھی توقیر ملی تیرا رجب کو ایک خواب کو تعبیر ملی تیرا رجب کو ایک خواب کو تعبیر ملی تیرا رجب کو ہر لفظ کو تاثیر ملی تیرا رجب کو تقدیر کو تدبیر ملی تیرا رجب کو اسلام کو شمشیر ملی تیرا رجب کو انداز کو تقریر ملی تیرا رجب کو تہذیب کو تنویر ملی تیرا رجب کو یہ تیرا رجب ہے میرے حیدر کی ولادت یہ تیرا رجب ہے میرے حیدر کی ولادت اس دن کو میسر ہے مودت کی سعادت وجہ اللہ کی تفسیر ملی تیرا رجب تسی سن دے پہ اسو شاید تھوڑا ریپیٹ کرو باقی سونا ہے تطہیر کو تشہیر ملی تیرا رجب کو کعبے کو بھی توقیر ملی تیرا رجب کو ایک خواب کو تعبیر ملی تیرا رجب کو ہر لفظ کو تاثیر ملی تیرا رجب کو تقدیر کو تدبیر ملی تیرا رجب کو اسلام کو شمشیر ملی تیرا رجب کو انداز کو تقریر ملی تیرا رجب کو تہذیب کی تنویر ملی تیرا رجب کو یہ تیرا رجب ہے میرے حیدر کی ولادت اس دن کو میسر ہے مودت کی سعادت اس دن کو میسر ہے مودت کی سعادت وجہ اللہ کی تفسیر ملی تیرا رجب کو وجہ اللہ کی تفسیر ملی تیرا رجب کو اخلاص کی جاگیر ملی تیرا رجب کو کعبہ ہے کہ اس دن سے خضر جھوم رہا ہے کعبہ ہے کہ اس دن سے خضر جھوم رہا ہے ہر اہل وفا نام علی چوم رہا ہے حضرت صاحبزادہ پیر سید پروفیسر حسین احمد المدنی دامت برکاتم القدسیہ لفظ جن کی گفتگو کا انتظار کرتے ہیں اور وہ بڑے اچھے لوگ ہیں جو اس دور میں بھی ایسی شخصیات سے پیار کرتے ہیں
ہم اپنی آنکھیں فرش راہ کرتے ہیں، حضور تشریف لائیں اور مہربانی فرمائیں۔ یہ دور سادات سے محبت کا دور تھا، دور ہے اور دور رہے گا، لیکن چند لوگ ہیں ایسے جن کو شاید اس کی خبر نہیں ہے۔ استقبال کیجئے جیسے کرنے کا حق ہے۔ نعرہ رسالت، مہربانی فرمان گے۔ اب آپ ادب نال تشریف رکھو، ادب نال بیٹھ دو، بڑی شفقت۔ درود پاک پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له لا وزير له، لا مثل له لا مثيل له لا مثال له ولا مماثل له، سرمدي أبدي أزلي دهري ديمومي لا أول له ولا آخر له، لا ند له لا ضد له لا حد له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وكريمنا مأوانا ملجانا سيدنا محمدا المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم۔ فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ أما بعد، قد قال الله تبارك
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا نبي الحرمين ويا إمام القبلتين ويا وسيلتنا في الدارين. أدركني 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 يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم بفضل الله تعالى. زیب محفل صدر مجلس قافلہ سالار اہل سنت میر کاروان اہل محبت جناب قبلہ پیر سید غلام محی الدین بخاری شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ ولائق صد عز والاکرام مقتدر و محترم و محتشم بانی محفل جناب شاہ احمد خان جماعتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ لائق صد عز والاکرام مقتدر و محترم و محتشم حضرات علماء ذی وقار نعت خوانان ذی قدر و معزز سامعین و حاضرین کرام السلام علیکم. قبل اس کے کہ انتہائی مختصر وقت میں اپنی معروضات جناب کی سماعتوں کی نظر کروں، دل سے دعا کیجئے کہ خلاق عالم جل وعلا شانہ و اعظم برہانہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل آج کی اس پروقار بزم ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں مجھے حق و صداقت کے ساتھ بات کہنے کی اور پھر مجھے اور آپ کو سن کر سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں انتہائی شکر گزار ہوں جناب جماعتی صاحب کا اور ان کے رفقا کا کہ جنہوں نے مجھ جیسے نالائق اور ناکارہ خلائق انسان کو آج کی اس خوبصورت یہاں بیٹھ کے بولو ایک نیا خطاب شروع کرو کہ جنہوں نے مجھ جیسے نالائق اور ناکارہ خلائق انسان کو آج کی اس خوبصورت بزم سعید میں سیدہ زہرا کے بابا
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हसीन जिक्र करने के लिए मौका फराहम किया, ये इतना बड़ा एजाज है मेरे लिए जितनी मेरी औकात नहीं है। जनाब खिची साहब, मेरी जमात आले सुन्नत के जितने भी स्टेज हैं, अगर इनको उनका हुस्न कहा जाए और नकाबत की दुनिया का बेताज बादशाह कहा जाए तो बेजाना होगा उन्होंने मेरी आमद पर मेरे बारे में जो कुछ भी कहा वो उनका अपना हुस्न ख्याल और अपना हुस्न ज़न है। मेरी औकात फ़कत इतनी है कि आज के अज़ीम शान इज्तिमा में स्टेज पर या पिंडाल के अंदर जहाँ जहाँ भी मेरी जमात आले सुन्नत के उलमा तशरीफ रखते हैं, मैं इन सब के कदमों की खाक के बराबर भी नहीं हूँ। मन आनम के मन दानम, मेरी क्या औकात है, मेरी क्या हैसियत है, मैं उससे अच्छी तरह बाखबर हूँ। स्टेज की दुनिया के आदाब मुख्तलिफ होते हैं। फन तकरीर के कायदे ज़ाबिते और फन खताबत के असूल व कवायद ये अपनी जगह पे मुसल्लम है, लेकिन मैं इन सब से नाआशना हूँ। मैं तो पिछले 30 बरस से चटाई पे बैठकर सैयदा ज़हरा के बाबा की नौकरी करने वाला एक हकीर व नातवासा इंसान हूँ। मुझसे गुफ्तगू के दौरान अगर किसी मरहले पर कोई कोताही हो जाए तो क़ब्ल इस वक्त मैं अपने रब से माफ़ी मांगता हूँ और इस उम्मीद के साथ अपनी मंजिल की तरफ चलूंगा कि अल्लाह ताला हम सबको सैयदा ज़हरा के बाबा की ताज़ीज़ नौकरी करते रहने की तौफीक अता फरमाए। मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद के दूसरे पारे में से 3 आयात मुक़द्दिसा को आपके सामने तिलावत किया। बैठ जाओ, ये दाता वाला है, ठीक नहीं करेगा। अब गौर से सुनिएगा जो बात मैं कहने चला हूं। ये दूसरे पारे की 3 आयात मैंने आपके सामने तिलावत की हैं। इन 3 आयतों के अंदर एक हकीकत को बयान किया गया है। आज हम इन आयात के तनाज़ुर में मकाम सिद्दीक़ अकबर को भी समझेंगे और मकाम मौला कायनात को भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सैयदना सिद्दीक़ अकबर का वसाल और मौला कायनात की विलादत, इन दोनों से आज हमने कुछ सबक हासिल करना है। लेकिन पहले अर्ज कर दूं, मैं आयात मुक़द्दिसा का तर्जमा। कुतिबा अलैकुम इज़ा हदरा अहदकुमुल मौत, लाजिम की गई है ये बात तुम पर कि तुम पर जब भी किसी को मौत आए तो मौत आने से पहले वो एक वसीयतनामा लिखे। ये कानून मनसूख हो चुका है। आगाज इस्लाम में इसका निफाज था। आज कोई भी सरमायादार, जागीरदार, कोई भी शख्स फौत होने वाला अपनी पूरी प्रॉपर्टी पे वसीयतनामा नहीं लिख सकता। कुरान ने विरासत का कानून जारी कर दिया, लेकिन फिर भी जिसका बिजनेस है या जिसका सरमाया है या जिसकी जागीर है,
قرآن نے اس کو پھر بھی 1/3 کا حق دیا ہے، اگر وہ چاہے تو اپنی جائیداد میں سے 1/3 کی وصیت کر کے کسی بھی نیک کام کے لیے وقف کر سکتا ہے، لیکن پوری جائیداد نہیں۔ تو قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ ان ترک خیرا الوصیۃ، مرنے سے پہلے جو کچھ تم نے چھوڑا ہے اس کے بارے میں ایک بہتر وصیت کرو، اور وصیت کے اندر سب سے پہلا حق جو قرآن پاک نے بیان کیا ہے وہ ہے للوالدین۔ صرف ماں نہیں، للوالدین۔ ہو سکتا ہے ابھی تک جتنے بھی ساتھیوں نے پڑھا ہے کچھ چٹ نہ آئی ہو، رات جیسے جیسے ڈھلے گی کچھ چٹیں آئیں گی کہ ماں کا قصیدہ سناؤ۔ میں ماں کے کردار اور ماں کی عظمت کا منکر نہیں ہوں، لیکن اسٹیج سیکرٹری کو بریف کیا جائے گا کہ ماں کا قصیدہ پڑھو، نعت خان کو مجبور کیا جائے گا اور مولانا صاحب کو پہلے کہہ دیا جائے گا کہ آج آپ کا موضوع فقط والدین نہیں، صرف ماں کی شان کو بیان کریں۔ میں بہت نالائق آدمی ہوں، علماء کی موجودگی میں میں ہزاروں فتوے دے چکا ہوں مختلف مسائل پر۔ میں آج فتویٰ دے رہا ہوں، کسی بھی عالم دین کو اختلاف ہے اگر تو مجھے مطمئن کر دیں کہ صرف ماں کا قصیدہ پڑھنے والا قرآن کے آدھے حکم پہ عمل کرتا ہے، آدھے کا انکار کرتا ہے۔ ماں بہت پیاری ہے، ماں اس معاشرے کے اندر بڑی اہمیت کی حامل ہے، لیکن وہ جنت جو تو ماں کے قدموں میں تلاش کرتا ہے، میرے نبی نے اس کا دروازہ تیرے باپ کو بنایا۔ وہ باپ جس نے ٹوکریاں اٹھائی، وہ باپ جس نے مزدوریاں کی ہیں، وہ باپ جس نے محنت مشقت کر کے ایک ایک پائی جوڑ کر آج تجھے بنگلے بنا کے دے دیا، وہ باپ اگر نہ ہوتا تو یہ عورت کبھی ماں نہ بنتی۔ اس کے ساتھ نکاح ہوا، پھر تو پیدا ہوا، تو اصل میں اس دنیا میں آنے کا سبب تیرا باپ ہے۔ قرآن پاک نے کہیں بھی فقط ماں کا قصیدہ نہیں پڑھا، قرآن پاک جہاں بھی بات کرتا ہے للوالدین بالوالدین، پڑھ کے دیکھ لیجئے قرآن پاک۔ قرآن پاک نے جہاں احترام کی انتہا کو بیان کیا ہے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ جب ماں بستر سے اترے یا مصلی سے باہر آئے، مصلی چھوڑے، تو صرف ماں کے قدموں کے نیچے ہاتھ نہیں بچھا دی۔ لہو نہیں ہے یہاں پہ لہو ماں ہے۔ ہو سکتا ہے میرے کچھ ساتھی ناراض ہو جائیں، تو میں اس بات کا برملا پہلے اظہار کر دیتا ہوں، آپ میں سے کوئی ناراض ہوتا ہے نا تو 100 بار ہو جائے۔ میں آپ میں سے کسی ملک، کسی خان، کسی چودھری، کسی پیر کا نوکر نہیں ہوں، میں نوکر ہوں تو سیدہ زہرا کے بابا کا نوکر ہوں بس۔ اس لیے حضور فقط ماں کا قصیدہ، باپ نے کیا قصور کیا؟ قرآن پاک کے آدھے حکم کی خلاف ورزی کیوں ہو رہی ہے؟ علماء کب بولیں گے؟ کب تک تالاب خاموش رہے گا؟ کوئی تو کنکر پھینکے گا، تالاب میں ہلچل مچے گی۔ اس لیے حضور والا انتہائی ضروری ہے کہ جب بھی آپ سنا کریں ماں اور باپ دونوں کی عظمت کو سنا کریں۔
تو یہاں اللہ کہتا ہے کہ اے مرنے والے، جب تو وصیت نامہ لکھنے کے لیے قلم ہاتھ میں اٹھائے یا افراد کو سامنے بٹھا کر تو کہ وصیت نامہ سنائے، تو سب سے پہلا حق تیری جائیداد میں للوالدین، ماں باپ، والاقربین، دوسرا حق ہے ذی قرابت لوگوں کا۔ ہم کبھی جب بیٹی جوان ہوتی ہے، میری بھی 3 بیٹیاں ہیں، بیٹی جب بھی جوان ہوتی ہے ہمیں فکر ہوتا ہے کہ جلد سے جلد اس کو بیاہ دیا جائے، اور کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ اپنی فیملی میں کوئی رشتہ مل جائے تاکہ دکھ سکھ سانجھا رہے، کوئی معاملہ الجھن میں نہ جائے۔ تو بہن کے بیٹے کے ساتھ یا بھائی کے بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹی کو بیاہ دے، جب اس گھر میں جا کر بیٹی کو پیار نہیں ملتا، عزت نہیں ملتی، وہ ذہنی طور پر ٹارچر ہوتی ہے، اسے کھانے کو پورا نہیں ملتا، تو وہ شکایت کس کو لگائے گی؟ باپ کو نا، روئے گی ماں کے پاس آ کر۔ تو اماں اور ابا دونوں مل کر سوچیں گے کہ قرآن کہتا ہے قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھو، تو وہ میری بہن کا بیٹا ہے، وہ بھی قریبی رشتہ دار ہے، وہ بھائی کا بیٹا ہے تو وہ بھی قریبی رشتہ دار ہے۔ تو آج اس عظیم الشان اجتماع کے اندر میں اس غلط فہمی کو دور کر دینا چاہتا ہوں، تیرا قریبی رشتہ بھانجے اور بھتیجے سے شروع نہیں ہوتا، تیری بیٹی سے شروع ہوتا۔ کیا بات، تو نے سب سے پہلے اس کو شیلٹر دینا ہے، اور اس پر ایک باقاعدہ طور پہ مستحکم روایت موجود ہے کہ جب حضرت علی کو کسی اور طرف سے رشتہ دینے کے لیے اعلان ہوا تو میرے نبی نے منبر پہ بیٹھ کر کہا، جب تک علی کے گھر میں میری بیٹی ہے دوسرا نکاح علی پہ حرام ہے۔ حالانکہ قرآن پاک نے 4 نکاح کرنے کی ان ٹائم اجازت دی، لیکن نبی نے دوسرے سے بھی قطعی طور پہ منع کر کے 2 باتیں ثابت کر دی، بیٹیوں سے پیار کرنا، اولاد سے پیار کرنا، اور دوسرا نبی نے اپنا اختیار زمانے کو دکھا دیا۔ خدا کہتا ہے 4 تک رکھ سکتے ہو، نبی کہتا ہے جب تک زہرا ہے ایک ہی رہے گی، دوسری نہیں ہے۔ کیا بات، واہ 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 واہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کے اس فیصلے پر قطعاً کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ یہ آؤٹ آف وے 2 باتیں تھی جو میں نے عرض کر۔ تو ان طرح کا خیرن الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، یہ حق ہے، یہ لازم ہے علی المتقین، پرہیزگاروں پر، متقیوں پر، یعنی ان لوگوں کو اللہ تعالی باقاعدہ مخاطب کر کے کہتا ہے، کوئی اور میرے حکم کو مانے نہ مانے، جس کی آنکھ میں حیا ہے اس پر تو لازم ہے۔ واہ 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 واہ۔ جو معاشرے کے اندر کسی ماں بہن بیٹی کی عزت کو اچھالتا نہیں ہے، جو کسی غریب کا گھر نہیں جلاتا، حقاً علی المتقین، باقی کوئی انکار کرے ان سے آپ خود بخود حساب و کتاب ہو جائے گا، لیکن جو پرہیزگار ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، متقی ہیں، وہ ان رشتوں کا خیال رکھیں۔ آگے وہ جو وصیت نامے کے 2 گواہ ہیں یا 3 ہیں، ان کے سامنے اس نے بیان کیا یا ان کی گواہی لکھی گئی، ان کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ، جس نے وصیت نامے کا ایک لفظ بھی تبدیل کیا سننے کے بعد، تو فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، اس کا پورا گناہ اس پر ہوگا جس نے وصیت نامے کو چینج کیا ہے، مرنے والے پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ گواہ ہے نا، اس نے موقع پہ سنا تھا۔ آج 4 بیٹوں میں سے 3 کے ساتھ اس کی لڑائی ہے، 1 کے ساتھ یاری ہے، اور وہ کھڑا ہو کہتا ہے جی میں حلفاً بیان کرتا ہوں کہ مرنے والے نے 3 بیٹوں کو محروم کر دیا تھا۔
اگر اس نے ایک حرف بھی تبدیل کیا تو سارا گناہ اس پر ہوگا. اور آگے ہے ان اللہ سمیع علیم. اب بہت سننے والی بات ہے. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا بھی ہے. توجہ ہے سر؟ چلو دو چار ہی جو نبی کے نوکر بیٹھے ہیں آپ کی توجہ رہے گی. میں نے آپ کو ڈسٹرب نہیں کرنا، میری عادت نہیں ہے. میں نے نہیں کہنا زور سے بولو، سبحان اللہ کہو، ہاتھ کھڑے کرو، میں نے نہیں کہنا. میں بھی ان کا نوکر بن کے آیا ہوں، آپ بھی سائیں کے نوکر بن کے آئے. تو فرشتے لکھتے رہیں گے کس نے پوری نوکری کی ہے، کس نے ڈنڈی ماری ہے، میں نے کس کو کیا مجھے. اتنے ڈھیر سارے لوگ، اور اس دیہات کے اندر حضور یہ تو نصیبوں کی بات ہے. جمعہ بازار لگتا ہے تو سارے بھاگ دوڑتے ہیں، اتوار بازار لگتا ہے سارے کہ یہاں سے چیزیں سستی مل جائیں گی. آج رحمت بڑی سستی ہے، اتنے ڈھیر سارے نبی کے نوکر بیٹھے ہیں. کوئی ایک بھی دعا کر دے گا، کوئی ایک بھی سبحان اللہ کہہ کر اس کی پاکیزگی کو بیان کر دے گا تو اللہ تعالیٰ سب کو پاکیزہ زندگی عطا فرما دے گا. آگے آپ کی مرضی ہے، چپ کر کے بیٹھیں یا ناراض ہو کر. تو کہا ان اللہ سمیع علیم. یہ کیوں کہا؟ بات تو چل رہی ہے کہ وصیت نامہ چینج نہ کرو، تحریف نہ کرو. یہ ان اللہ سمیع علیم کی کیا ضرورت ہے؟ تو ضرورت یہاں پہ حضور والا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان 2 یا 3 یا 4 گواہوں کو یہ بتانا چاہتا ہے. جب وہ بول رہا تھا تم سن رہے تھے تو تم اکیلے نہیں تھے. ان اللہ سمیع، میں بھی تھا سننے والا. جھوٹ بولو گے تو کیا کر لو گے؟ میں تو ایک ایک حرف کو جانتا ہوں. میں تو اس کے من کے اندر جو کچھ ہے اس کو بھی جانتا ہوں، علیم ہوں، جاننے والا ہوں. اب آگے کہا فمن خواف، پہلے کہا وصیت نامہ تبدیل نہیں کریں. اب تیسری آیت کے بعد میں اپنی منزل کی طرف چل پڑوں گا. آج صرف مختصراً چند باتیں آپ سے کرنی ہیں. فمن خواف، جسے اندیشہ ہو، جسے خوف ہو، جسے خدشہ ہو، جسے خطرہ ہو، من موسن، وصیت کرنے والے کی طرف سے، کہ جنفن، یہ وصیت کرنے والا جنف سے کام لے گا. میرے احباب ذی وقار آپ سب سن رہے ہیں، جنف کہتے ہیں حق کو چھوڑ کر باطل کے راستے پہ چلنے. ایک دوسرا معنی بنتا ہے جن کا حق بنتا ہے ان کو نہ دینا، اور زمانے میں حاتم طائی بنے پھرنا. نہیں سمجھا؟ بیٹیاں دھکے کھا رہی ہیں، ماں باپ بیچارے گولی گولی کو ترس رہے ہیں، ایک ایک ٹیبلٹ کو ترس رہے ہیں، اور آپ کے بیٹے مزدوریاں کر رہے ہیں. آپ ملک صاحب، خان صاحب، پیر صاحب، رانا صاحب بن کے بیٹھے ہوئے. لعنت ہے تیری جاگیر پر. نبی پاک کے ایک جلیل القدر صحابی ہیں، حضرت سعد. ان کی صرف بیٹیاں تھیں، بچہ کوئی نہیں تھا. بیمار ہو گئے، نبی پوچھنے گئے. انہوں نے کہا سائیں میرا جی چاہتا ہے میں پوری جائیداد اسلام کے نام پہ قربان کر دوں. نبی علیہ السلام نے کہا نہیں کرو. کہا حضور ایک حصہ رکھ لوں، 3 دے دوں. کہا نہیں. 2 حصے رکھ کے 2 حصے اسلام پہ دے دوں. کہا نہیں. ایک حصہ رکھوں اور 3 حصے رکھوں اور 1 حصہ اسلام کے نام پہ. آپ نے کہا چلو یہ قبول کر لیا جائے گا، لیکن ایسی خیرات مت کرنا کہ تیرے بعد تیرے بچے بھیک مانگتے پھریں گے. حضور ہم نے کشمیر تک کو آزاد کرانے کے لیے کروڑوں روپے دے دیے، اور میرے گھر میں ہمسایہ جو بیٹھا ہوا ہے اس کی بیٹی انتظار کر رہی ہے کہ کبھی تو باپ کو اللہ اتنی توفیق دے گا کہ وہ میرے ہاتھ پیلے کرے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہمارا معاشرہ قیامت میں تو نفسی نفسی کا عالم ہوگا ہی، ہر کوئی اپنے لیے روئے گا نا. ہم تو آج ہی یہی کر رہے ہیں. من کے اندر وہ رحم کا جذبہ نہیں ہے. حالانکہ میرے نبی تو اللہ تعالیٰ نے عزیز علیہ ما عنتم 11ویں پارے میں سورہ توبہ کی 2nd لاسٹ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو جہاں اور بہت ساری صفتیں عطا کی ہیں، نبی پاک کے دل کو اللہ نے اتنا نرم بنایا. میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، شاید سب تک میں کنوے نہ کر پاؤں، صرف کھچی صاحب کو
اور دیگر جو ساتھی اسٹیج کی زینت ہیں آپ کو سناؤں گا جو بزرگ محترم بیٹھے. حضور غور کی عزیزن علیہ ما عنتم فقط اپنے نبی کو دیکھ کہ اللہ نے سب کچھ دے کر نبی کو دل ایسا دیا کانٹا تجھے چبھتا ہے آنسو نبی کے آنکھوں سے نکل دل نبی کا تڑپتا ہے. اور عزیزن علیہ ما عنتم یہ ایک سوال ہے میرا. ہم جماعت اہل سنت والے کبھی بھی امن کو خراب نہیں کرتے. ہم نے ہمیشہ بھائی چارے کی فضا کو قائم رکھنے کی بات کی ہے کیونکہ قرآن نے ہمیں بتایا کہ لا تفرقو پہلے تو فرقہ بندی کی لعنت سے بچتے رہو. اگر معاشرے کے اندر یہ انتشار افتراق اور فرقہ بندی کی لعنت پیدا ہو جائے تو اس سے بچنے کا فقط ایک طریقہ ہے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مل کر بیٹھ جایا کرو اور اس نعمت کا ذکر کیا کرو جس کے آنے سے پہلے تم جانوروں سے بھی بدترین زندگی. اور وہ نعمت فقط ایک ہے جن کو محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے جو سیدہ زہرا کے بابا ہیں. اب غور سے حضور سنیے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اللہ تعالیٰ نے امت کے ساتھ کنیکٹڈ کر دیا. آپ نے یہ سوال بڑے ادب سے پوچھنا ہے. یہاں بھی کچھ میرے دوسرے ساتھی بیٹھے ہیں تو ہم نے گالیاں نہیں دینی. مجھے تو خوشی ہوگی اگر دوسرے مسالک کے لوگ بھی آئے ہیں کم از کم وہ آج سامنے بیٹھ کر تو سن لیں گے ہم کیا کہتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں. نہیں سنا نہیں ہے. چلو پیچھے والے سارے ہی دوسرے بیٹھے آگے والے تو سبحان اللہ کہہ دینا. غور سے سنیے گا. سوال یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ اے نبی میں نے تجھے ایسا دل دیا ہے دکھ کسی کو ہوتا ہے دھڑکتا تیرا دل. پوچھنا ہم نے یہ ہے کہ یہ صفت نبی کی آج بھی ہے یا اس دن ختم ہو گئی تھی جس دن قبر میں دفن کر دیا گیا تھا. نہیں میں نہیں سمجھا. جو باقاعدہ تعلیم یافتہ اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں نوجوان یا اساتذہ تشریف فرمائے غور کیجئے گا پیر صاحب کی بلا کیا نبی کی صفت آج بھی برقرار ہے. میری بیوی کو 2008 میں برین ہیمریج ہو گئے ملتان میں. اپنا وہ کون سا رفیق یار ہاسپٹل کا نام میں پوچھ ڈاکٹر خورشید رفیق ہاسپٹل ہے چوک کمارا کے ساتھ. یہ ڈاکٹر شاہد رفیق بٹ یہ میرے فیملی ڈاکٹر وہاں اب وہ فوت ہو گئے تو ان کے بھائی ہیں ڈاکٹر زاہد رفیق بٹ وہ اپنا وہ بھی ہمارے اچھے دوست ہیں. وہ ہارٹ کے سرجن. میری بیوی کو جب ہو گیا تو باقاعدہ طور پہ جب سی ٹی سکین کروایا گیا ایم آر آئی یہ ساری رپورٹیں آئیں تو اتفاق یہ تھا کہ یہ دنیا میں بڑا کیس تھا کہ کلاؤڈ اتنا زیادہ ہو گیا یعنی بلڈ اندر برین کے بہت زیادہ پھیل گیا. ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ بس دعا کریں ڈیتھ تو شاید نہ ہو لیکن آپ کی بیوی کوما میں چلی جائے گی. ہم نے کبھی سنا نہیں تھا کوما کیا ہوتا ہے. میری بیوی ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد بیٹھے بیٹھے اس وقت میں قریب بیٹھا تھا مجھے خوشی ہے میں پوچھ رہا تھا کہ میں نے آپ کو ایک آیت قرآن پاک کی یاد کروائی تھی یاد ان کا مجھے یاد ہے کچھ بول رہی تھی. میں نے کہا کون سی؟ کہا یا رب انی مغلوب فانتصر رب انی مغلوب فانتصر. پھر میں نے کہا درود پاک میں ویسے ہی ایسے ہی دل کو تسلی دے رہا. انہوں نے درود پاک جیسے ہی مکمل کیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ آنکھیں پہلے بند ہو چکی تھی پیچھے گر گئی کوما میں چلی. 3 ماہ تک مسلسل کچھ بھی نہیں تھا نہ سننا نہ بولنا نہ محسوس کرنا. انجیکشن جہاں لگ رہا ہے کوئی تکلیف نہیں لہو نکل رہا ہے کوئی تکلیف نہیں کروٹ بدلی نہیں جاتی کھایا کچھ جاتا نہیں بالکل جس طرح ایک لاش پڑی ہوتی ہے اس طرح. میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا مجھے اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنا دیں تاکہ میں جا کے اس کو غسل دے کے کفن پہنا کے دفن کر دوں. تو بالکل ساری علامتیں مردوں والی.
مجھے ڈاکٹر نے کہا جب تک اس کا دل دھڑکتا ہے نا دنیا کا کوئی سرجن اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری نہیں کر سکتا۔ جو پتہ نہیں میں نے سمجھانا تھا سمجھا سکا کہ نہیں۔ جب تک دل دھڑکتا ہے نا تو دل دھڑکے گا، کسی کا دکھ سمجھے گا، تو نبی کا دل تو آج بھی دھڑک رہا ہے۔ یا عزیزن علیہ ما عنتم پڑھنا چھوڑ دے، یا نبی کو مردہ کہنا چھوڑ دے۔ میرے نبی کا دل کل بھی میرے لیے تیرے لیے، یہاں کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا ہم گر جاتے ہیں، ہمارے منہ سے اللہ کی صدا بات میں نکلتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف سے اپلیکیشن موو کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ وہ جو گرا ہوا ہے نا زخمی ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ کل بھی میرا تھا، وہ آج بھی میرا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے سر؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ فمن خاف من موس جنفا، قرآن کہتا ہے کہ اگر تمہیں خدشہ ہو، اندیشہ ہو، خوف لائق ہو جائے کہ وصیت کرنے والا جنف سے کام لے گا، حق چھوڑ دے گا، جن کا حق بنتا ہے ان کو نہیں دے گا، جن کا حق نہیں بنتا ان سے باقی زمانے میں تقسیم کر جائے گا، اپنوں کے ساتھ کیونکہ اس کی ناراضگی ان کو دینا نہیں چاہتا۔ جنفن، لفظ جنف کا مترادف ہے حنف۔ غور کیجئے گا، تقریر تو آپ سنیں گے، آج پھنس جو گئے ہیں مجھے بلوا کے تو گزارا تو کرنا پڑے گا۔ جنف کا معنی ہوتا ہے حق کو چھوڑ کر باطل یا برے راستے کا انتخاب کرنے والا، اور حنف جو ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے باطل کو چھوڑ کر حق کے راستے پر چلنے والا۔ حنف باطل کے راستے پر چلنے والا، جنف حق کے راستے پر چلنے والا۔ حنف، حنف سے حنفی ہے، حنف سے حنفی ہے، یا ہمیں حنفی کہنا چھوڑ دو یا بدعتی کہنا چھوڑ دو۔ بول تو دیں ذرا۔ اب غور سے سنیے حضور، میں نے بہت مختصر بات کرنی ہے، کیا کہ فمن خاف من موس جنفن، اگر تمہیں خدشہ ہو کہ وصیت کرنے والا جنف سے کام لے گا، او اثمن، یا وصیت نامے کے اندر وہ کوئی ایسی بات لکھوائے گا جس پہ عمل کرنا گناہ ہے، تو کہا کیا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اب تمہیں کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں، جن کا حق مار گیا ہے ان کو دے دو، اصلاح احوال کر دو، ان کو دے دو، وصیت نامہ پھاڑ دو، چوراہے میں رکھ کر آگ لگا دو جس میں جنف اور گناہ کی وصیت کی گئی ہو، کسی کا حق مارا گیا، فلا اثم علیہ، کوئی گناہ نہیں ہے، پھاڑ دو۔ ان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اب پتہ چلا کہ وصیت شرعی بھی ہوتی ہے اور وصیت غیر شرعی بھی ہوتی ہے۔ غیر شرعی تو کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں۔ آئیے میں آپ کو ایک وصیت سناتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے جمال الاولیاء، مسلک دیوبند کے بہت بڑے عالم مولانا محمد اشرف علی تھانوی، جن کو مسلک دیوبند والے حکیم الامت کہتے ہیں، پوری امت میں ایک ہی حکیم ہے، حکیم الامت کہتے ہیں، دانا، پوری امت میں دانا، مولانا اشرف علی، انہوں نے کتاب لکھی جمال الاولیاء، اس کتاب کے اندر اس وصیت کا ذکر ہے۔ ابھی میں نے وصیت آپ کے سامنے پڑھی نہیں ہے، لیکن پہلے میں اپنے سنیوں کا یقین جو ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے کہوں گا کہ ابھی جو حوالہ دینے چلا ہوں وصیت کے حوالے سے، اگر جمال الاولیاء کے اندر مولانا اشرف علی تھانوی نے نہیں لکھا ہے تو کوئی چیلنج کر دے، آپ مجھے ایک کال کریں گے، مجھے کوئی کرائے کی ضرورت نہیں ہے، میرے گھر میں جنازہ بھی پڑا ہوگا تو میں اپنی جماعت کے عقیدے کو سچا ثابت کرنے کے لیے جنازہ بعد میں جا کے پڑھوں گا، نبی کی نوکری کے لیے پہلے یہاں آؤں گا۔ اور دوسری بات سنیے،
حضور والا جناب قبلہ پیر صاحب اور علماء اور جتنے بھی آپ ہیں گواہ ہیں میری اس بات کے. اگر کوئی جھوٹ ثابت کر دے یہ گریبان میرا پکڑ کے چوک میں کھڑا کر کے کاٹ دیجئے گا میری گردن, کر دیجئے گا میرے بدن کے ٹکڑے, تاکہ آج کے بعد کوئی ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹ نہ بول سکے. اور اگر میں سچ کہتا ہوں تو میری بات سن کر اپنی کتاب کو پڑھیے گا, میری بات سن کر اپنی کتاب. کیا سنانا ہے میں نے, کیا بات. مجھے دکھ ہوتا ہے. آج وہ جب ہجر سنا رہے تھے تو مجھ پر قیامت ٹوٹ رہی تھی. آپ لوگوں کے لیے میں نے 5 مرتبہ گولیاں کھائی. 2 گولیاں اب بھی ایک کڈنی کے قریب ہے حضور, ایک ہارٹ کے قریب, اور کل پرسوں اتنی سوزش تھی اب بھی میرے پاؤں پہ. ساری رات درد سے کراتا ہوں, 10 سے 20 انجیکشن کبھی لگ جاتے, کنز کے, وارن کے, دوسرے تیسرے, اور 150 یونٹ کے قریب میں انسولین لیتا ہوں. شوگر کا انتہائی مریض, اور آپ سے مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. مجھے میری سرکار نے بہت دے دیا. وہ بہت پیار کرتے ہیں. رات کو جب پین ہوتا ہے نا تو بیٹھ کے میں اور میری بیٹیاں روتے ہیں, اور یہ غلام رسول شہیدی صاحب جب ان کے بھی آنسو, تو میں کہتا ہوں یار انجیکشن نہ لگاؤ, تھوڑی دیر تو رسول کی محبت کا درد سہنے تو دو مجھے. اس کا ایک اپنا مزہ ہے. بہرحال آپ لوگوں کا ایک اپنا مزاج ہے. اب غور سے سنیے گا جو بات میں کہنے چلا ہوں. میں نے قید و بند کی صحبتیں برداشت کی, ٹارچر ہوا, مجھے مارا اتنا گیا کہ میرا ایک گردہ ضائع ہو گیا. بہت پرانی باتیں ہیں یہ, 77 کی تاریخ چلی. میں اب 68 سال کا ہوں آپ کے سامنے بیٹھا. اب غور سے سنیے گا حضور, میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں, بات میری سنو, کتاب اپنی پڑھو. اگر جو بات میں نے کی ہے آپ کے حکیم الامت نے بھی وہی بات کی ہے تو پھر جواب دو. بدعتی ہم کیسے ہو گئے, مشرک پھر ہم کیسے ہو گئے, ایک آپ کے حکیم الامت بچ کس طرح گئے. ہم نے تلخ باتیں نہیں کرنی ہیں, ہم آپ کو دعوت فکر دیں گے. اٹھائیے حضور یہ کتاب, پھر آئیے کتاب. پوری دنیا کے اندر ایک بہت بڑا نام امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی, ان کی تفسیر کبیر کے اندر بھی یہ حوالہ موجود ہے. حوالہ کیا ہے, وقت آن پڑا ایک بہت بڑی شخصیت پر. میں تھوڑا سسپینس میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ آپ کی توجہ ہے. جب نام لوں گا تو آپ کے من میں گلاب کھلنے لگے, اور جو نوکر ہوں گے ان گھرانوں کے, ان کے چہروں پر بھی گلاب جو ہے وہ اپنا اثر دکھانے لگے گا. اب ذرا غور سے سنیے گا, ایک بہت بڑی شخصیت پر بہت بڑی مشکل کا وقت آنے والا. موت سے بڑی کیا مشکل ہوگی. تو اس مشکل وقت میں اس شخصیت نے یا اللہ مدد کے نعرے نہیں لگائے. واہ 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 واہ, کیا بات. آج ہتھیلی پہ سرسوں جمانے والی بات آئے نا. میں نے گھر جا کرنا کیا ہے, وہاں بھی تو جاؤں گا, پہنچوں گا تھوڑی دیر بعد کلاس روم میں چلا جاؤں گا. میرا کام تو گھر جا کے بھی یہی ہے. راستے میں موت بھی آ گئی, کسی نے کچھ کر بھی دیا تو پھر بھی سرکار کے قدموں میں تو پہنچ ہی جاؤں گا. زندگی تو پتہ نہیں پہنچا سکے گی, میری موت تو ضرور مجھے سرکار کے قدموں تک لے جائے. یہ میرا ایمان ہے, میرا عقیدہ. سنیے گا, غور سے سنیے گا. بہت بڑی شخصیت پر بہت بڑا مشکل وقت آ گیا موت کا. میرے بات بنے گا کیا, میرے بچوں کا کیا بنے گا, حالات کیا ہوں گے, میرے ساتھ کیا ہوگا, کون کس طرح کرے گا, کون کس طرح نہیں. ساری سوچیں آئی. اب میں کس کو بلاؤں جو میری مشکل آسان کرے. دروازے پہ دربان کھڑا تھا, اس کو آواز دی. کس نے؟ صدیق اکبر نے. دربان کو آواز دی. کس نے؟ صدیق اکبر نے. کہا مجھ پہ مشکل وقت آنے والا ہے, علی کو بلاؤ, اس سے بڑا مشکل کشا کون ہو سکتا ہے. واہ 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 واہ,
کیا بات صدیق اکبر کا میں نوکر، ان کے قدموں کی خاک میری آنکھ کا سرما ہے، میں ان کے ایک پل کا اگر قرض چکانا چاہوں تو میری نسلیں بھی ان پر قربان ہو جائیں تو قرض ادا نہیں ہو سکتا ہے، لیکن صدیق اکبر نے مشکل ترین وقت کے اندر یا اللہ مدد کا نعرہ نہیں لگایا، مشکل وقت میں مولا علی کو بلایا۔ اب بتاؤ حضرت علی کا عمل، حضرت صدیق اکبر کا عمل مشکل وقت میں ہم کر رہے ہیں یا آپ کر رہے ہیں؟ واہ 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 نہیں سمجھا نہیں سکا میں بات، تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ یا اللہ مدد کہتے نا، غیر اللہ کو بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ غیر اللہ کر کیا سکتے ہیں صحیح؟ یہ تو قرآن کہتا ہے لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، جن کو تم پکارتے پھرتے ہو نا، پیر سیال لجپال لجپال، تیری دید میری عید خواجہ حمید، میں نے آج یہ ایک نیا نعرہ بھی سنا۔ پھر جناب داتا علی حجویری کے دروازے پر، پھر چلے جاؤ پیر مہر علی شاہ صاحب کے دروازے پر، میرے پیر نصیر پاک کے آستانے پر۔ یہ کیوں جاتے ہو؟ یہ تو مکھی نہیں بنا سکتے، قرآن کہتا ہے لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، سنیوں عقل کرو، مت جاؤ شرک کے راستے پر، جن کو تم پکارتے رہتے ہو یہ مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ اچھا تو تیسرے پارے میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں پانی مٹی لے کے آؤ، وہ لے کے آئے، آپ نے پرندے کی مورت بنائی، پھر پھونک ماری، پرندہ بن گیا۔ ادھر قرآن کہتا ہے مکھی نہیں بنا سکتے، ادھر پورا پرندہ بنا دیا۔ کیا بات واہ 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 بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ویسے حسینیت کے نام پہ زندہ باد بس مر رہے تھے سنی، آواز نہ نکل آئے، پرلے انہوں پتہ لگ جاتی نا جی کہ ادھر ہی بیٹھے ہیں، تو لوگاں سویرے پوچھنا کوئی نہیں توڑے حسین احمد مدنی نو بلایا، وہ شرک دوتے تھے فلانی فلانی، تو تساں بڑی سبحان اللہ سبحان اللہ، تو تساں انہوں نے یقین تا دلا سکو نا کہ پہلی گل تے گئے ضروراں پر بولے کوئی نہیں، تو جے مشکل نال بولنا پہ ہی گیا سبحان اللہ، یا علی دا نعرہ لگانا پہ گیا، حسینیت دا نعرہ، تو سونا پھر ووٹ ہی تو لینے ہوندے نہ ادھر ادھر ہی تو جانا ہوندے۔ اسا ہاں تواڈے نال جڑے انہاں دے نال ہو بے شک پرلے پاسے منہ کرو، جڑے حسین دے نوکر ہو ذرا اچھی آکھو زندہ باد۔ حسینیت 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 یزیدیت یزیدیت۔ کھچی صاحب میں نے منافقت دی گلا کوئی نہیں۔ اب غور سے سنو، بلاؤ جا کر مولا کائنات سیدنا علی کو، بلاؤ جا کے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کو بلاؤ میرے پاس، مشکل وقت آن پڑا ہے۔ صدیق اکبر کے در کا دربان تھا، ہمارے زمانے کے تو غوث سے بھی بڑا درجہ رکھتا ہوگا، وہ بھی تو صحابی ہوگا نا، اس دور کا صحابی ہوگا نا جو وہاں پہ دربانی کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ حضور والا وہی سمجھاتا، حضور مشکل آ گئی ہے تو اللہ کو پکارو۔ نہ آپ کو خیال آیا، نہ دربان نے انکار کیا، اور چلے آئے حضرت عمر بھی، ان کو بھی خیال نہ آیا۔ آ گئے مولا علی بھی، انہوں نے بھی نہیں سوچا، انہوں نے میرے بیوی کا حق نہیں دیا، میں جاؤں مشکل کشائی کرنے۔ کیا بات واہ واہ۔ تو حضور والا ہم سنی ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ مولا علی جن کی ایک پکار پر ان کے پاس جائیں اور ان کی مشکل کا ازالہ کریں، اس سے ثابت ہوتا ہے جس پہ علی راضی ہے میں کیسے ناراض ہو سکتا ہوں۔ زور سے بولو ذرا سبحان اللہ۔ حضرت علی چلے گئے، حضرت عمر فاروق چلے گئے، سنیے وصیت کیا وصیت کی؟ کہا جب میری روح قفس انصری سے نکل جائے، میرا آخری وقت آنے والا ہے، سنیوں بھولے بھالے ہو، اپنے مولویوں کے پاس جاتے ہو، وہ کچی صاحب آ جاتے ہیں، 4 شعر سنا دیتے ہیں،
کوئی نعت خان آتا ہے، کوئی مولوی بھی آتا ہے تو وہ 4-5 ڈھولے مائیے سنا کے یہ وہ عقیدہ ہے۔ موت کب آئے گی کسی کو نہیں پتا، نبی بھی نہیں جانتا۔ صدیق اکبر کہتے ہیں آنے والی ہے۔ واہ 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 واہ، بولو نا یار اونچی آواز سے، کیا بات، نبی نہیں جانتے کب آئے گی، کوئی نہیں جانتا کب آئے گی، کوئی نہیں جانتا کب آئے گی۔ غور سے سنو نا۔ اور صدیق اکبر کہتے ہیں ابھی آنے والی ہے۔ حضرت جابر کے والد عبداللہ کہتے ہیں صبح میدان احد میں، یہ بخاری شریف میں حوالہ نہ ہو تو میرا قتل معاف ہے۔ حضرت عبداللہ ان کا نام ہے، حضرت جابر کے والد ہے۔ کہا بیٹا بہنوں کا خیال رکھنا، تھوڑی سی کھجوروں کے پودے ہیں، ان سے کھجوریں جتنی اتریں گی قرضہ اترے گا نہیں، پر سارا قرضہ اب تیرے سپرد ہے۔ کہا بابا کیسی باتیں کرتے ہو؟ کہا کیسی کرتا ہوں؟ صبح جب میدان میں شروع ہو گیا نا جہاد، غزوہ شروع ہوگا تو سب سے پہلی شہادت تیرے باپ عبداللہ کی ہوگی۔ نہیں سمجھا نہیں سکا میں صحیح نالائق ہوں نا، میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں۔ سب سے پہلی شہادت تیرے باپ عبداللہ کی ہوگی۔ حضرت جابر کہتے ہیں نا اللہ کے سوا تو کوئی نہیں جانتا، ابا جاتے جاتے تو بھی شرک کر رہا ہے، کیا ہو گیا تجھے؟ حضرت جابر نے انکار نہیں کیا۔ 1438 برس میں محدثین کرام نے اس روایت کو لکھا، شرح لکھی گئی، آج تک بخاری پڑھی گئی، بخاری میں روایت پڑھائی گئی، کوئی بھی نہیں کہتا کہ یہ غلط ہے۔ تو مجھے جواب دو، جس نبی کے نوکر اتنا جانتے ہیں وہ زہرا کا بابا کتنا جانتا ہوگا؟ لائٹ بند کریے۔ تو کملی دا مالک، چلو ایک شعر سنا دے جبکہ یہ کیا اشعار پڑھے جائیں، ایک دو شعر پڑھ دیں۔ یہ میرے میزبان کی طرف سے چٹ آئی ہے کہ ایک شعر سنا دیں، تو میں شعر سنا دیتا ہوں۔ ویسے جتنے پیسے میرے نال مکے سن انہوں نے شعر نہیں سنا۔ تو کملی دا مالک، زمانے دا مالک، ایویں شعر سننا ہے تو میں نہیں سنا۔ تو کملی دا مالک، زمانے دا مالک، کملی دا مالک، یہ کی مطلب ہے؟ بولو کوئی تو دسو، بولو نہیں سمجھ آئی؟ پنجابی دا شعر ہے نا، میں کو فارسی تا نہ پڑھ رہا۔ تو کملی دا مالک، زمانے دا مالک، یہ مطلب ہے؟ بس سبحان اللہ کہنے سے قوم لگی ہوئی ہے، میں سمجھ رہا کی فکر۔ ایک کملی تو وہ ہے جو سرکار کی چادر کو کہا جاتا ہے حضور اپنے کاندھے پہ رکھتے ہیں، اس کے آپ مالک۔ ایک کملی یا کملا ساڑھے گھراں چوندا ہے جنہوں پوچھدا کوئی نہیں، شادی بیاہ ہوئے یا کوئی دکھ سکھ دی تقریب ہوئے، پیر جی جڑا کملا بچہ ہوئے انہوں نہ ماں صلاح بٹھا دی ہے، نہ پیو صلاح کردہ ہے، نہ بھائی نہ بہن، سارے آدھے نے کملا ہے۔ سچ آگدہ پہ گل ساڑھے معاشرے دی ہمیں ہے نا، جڑا کملا ہوئے انہوں کوئی نیڑے نہیں لگاندہ۔ لیکن شاعر دا تخیل دیکھ، شاعر کہتا ہے جسے کوئی پاس نہیں بٹھاتا، سائیں تو ان کا بھی تو مالک بن کے آیا ہے۔ تو آواز نہ بڑا عجیب سا ہے، مزہ نہیں مجھے۔ تو کملی دا مالک، بہت اچھا پڑھاتے ہیں داتا والے، پر آج شاید میرے ساتھ کوئی ناراضگی ہوگی۔ تو کملی دا مالک، پھیکا پھیکا آواز ہے، بیس نہیں۔ تو کملی دا مالک، زمانے دا مالک، تو اپنے پرائے بیگانے
تو کملی دا مالک زمانے دا مالک تو کملی دا مالک زمانے دا مالک تو اپنے برائے بیگانے دا مالک تو اپنے برائے یہ پیسے لے لو پر میرے والے مہربانی کیا ہے ادھر سے اٹھتا ہے منہ اٹھا کے ادھر دیکھنے لگتے ہیں ادھر اس طرح نہیں نبی کا نوکر جب بیٹھتا ہے نا تو لفظ میں اسے حسین احمد مدنی نہیں اپنے محبوب کی جھلک نظر آتی ہے تو کملی دا مالک زمانے دا مالک تو اپنے پرائے بیگانے دا مالک علم غیب دیتے گلے معمولی تو اللہ دے سارے خزانے دا مالک بات لمبی نہیں کروں گا بلا لیا فاروق اعظم کو آ گئے مولا کائنات جو اللہ کی عطا سے ہمارے مشکل کشا بھی ہیں حاجت روا بھی ہیں جنہوں تکلیف ہو یہ سبحان اللہ نہ آگ بنا جڑے مولا علی نو اپنا مشکل کشا سمجھ دو حوالے تو میں دینا اگر کو آ گیا گلان تو میں کرنی ہوں تو انہوں کا دی پریشانی اگر جواب نہ دے سکا اس نو مطمئن نہ کر سکا تو جو چپ کر کے منہ تھلے سوٹ کے نہ بہ جاوے تو سید دا پتر نہ آکھے میں غور سے سنیے گا میرے 500 لیکچر پڑھے ہیں نٹ پہ کھولیے میرا نام لکھیں گے نیٹ پہ آ جائیں 500 لیکچر پڑھے 90 گھنٹے کا لیکچر میرا بخاری شریف پہ ہے گھنٹے کا کلپ سے پڑھے نا وہاں پہ کوئی جواب کیوں نہیں دیتا میرا آ گئے مولا علی آ گئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں آ گئے آپ نے کہا میرا آخری وقت ہے اچھا تو پھر کہا جب روح کفس انصری سے پرواز کر جائے مجھے غسل دینا کفن پہنانا نماز جنازہ پڑھنا پر دونوں میری بات سن لو میری میت اٹھا کے قبرستان نہ لے جانا سنیے گا جنت البقیع میں میری قبر نہ بنوانا مجھے لے کے قبرستان نہ جانا تھوڑا بیس بنا دیں تو مہربانی ہوگی آپ آواز بھاری کرو ذرا ایک ڈبہ آپ کا یہ غلط ہے جس کا منہ ادھر ہے بہت ہی اب غور سے سنیے گا جو بات میں کہنے چلا ہوں حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہہ دیا فاروق اعظم نے کہا ٹھیک ہے مولا علی نے کہا ٹھیک ہے جب روح کفس انصری سے نکل گئی آپ کو غسل دے کے کفن پہنا لیا جنازہ گاہ میں لے گئے سنیو دل پہ ہاتھ رکھو میں آپ کا نوکر مدینے والے کا نوکر بیٹھا ہوا ہوں پوری جماعت کا خادم بیٹھا ہوا ہوں حضور والا نماز جنازہ پڑھنے کے بعد جب میت قبرستان کی بجائے کہیں اور جانے لگی تو کسی نے پوچھا تو ہوگا قبرستان ادھر تم کدھر مکہ لے جاؤ گے کہاں دفن کرو گے کسی نے پوچھا تو ہوگا اور یہ امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر کی نماز جنازہ ہے کوئی تھرڈ پرسن آدمی نہیں ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام میں منبر رسول پہ بیٹھا ہوں پیر صاحب میری زندگی کے 8 سال گزر گئے 1200 صحابہ کے میں نے نام تلاش کیے ہیں کوٹ کے اندر آؤ آپ کی مرضی مسجد میں آؤ آپ کی مرضی چوک میں آؤ آپ کی مرضی میں ان 1200 صحابہ کا نام لیتا ہوں جو نماز جنازہ میں شریک تھے
जब जनाजा उठा, कब्रिस्तान उधर, जनाजा इधर, तो लोगों ने पूछा तो होगा या अली। नहीं, मजा नहीं आया। या अली। मैं वो चूंकि पीर खाने से भी ताल्लुक है मेरा, तो अपना आस्थाने पे तो महफिल समा भी होती है, तो बैठते नहीं हूँ, बस कभी कभी बैठा। एक बार बैठा तो मुझे वो कव्वाल हजरात जो थे, उन्होंने एक शेर पढ़ा जो आज तक मेरे ज़हन में, अली नाल, आपको तो याद आ गया, अली नाल बुग़्ज़ रखे एवें तू निकम्मिया, अली नाल बुग़्ज़ रखे एवें तू निकम्मिया, उत्थे तेरा हज होवे जिथे अली जम्मिया। अब गौर से सुनिएगा, लोगों ने पूछा तो होगा या अली कब्रिस्तान इधर किधर लेके जा रहे हैं, या उमर कब्रिस्तान इधर आप किधर लेके जा रहे हैं। दोनों ने एक एक को बताया तो होगा, या फिर ऐलान तो किया होगा कि सिद्दीक़ अकबर हमें वसीयत सुना के गए थे कि मेरा जनाजा कब्रिस्तान नहीं लेके जाना। कहाँ ले जाओगे? कहा, इन्होंने कहा था दफन करने से पहले, मेरी कब्र बनाने से पहले एक बार मेरी मैयत मेरे मुर्शिद के दरवाजे पे ले जा के रख देना। नबी अलैहिस्सलाम के दरवाजे पे ले जाके रख देना। अब मोहब्बत जो उरूज पे आ रही है, आले मोहब्बत को अब मैं बहसो तमहीज़ की तरफ तो नहीं ले जाना चाहता, का दरवाजे पे रख देना। दरवाजा तब लगेगा जब दीवार होगी। दरवाजा और दीवार साबित हो गया, मदीने में काद पड़ गया। साहबा इकट्ठे हो के अम्मा आयशा सिद्दीक़ा के पास गए, उठाओ दारमी शरीफ, लाओ मिशकात शरीफ। हवाला मैं निकाल के पढ़ता हूँ, सनद भी पढ़ूंगा, सनद पे बात भी करूंगा, मतन पे भी बात करने को तैयार हूँ। जिंदगी में 18 मरतबा दौरा हदीस के असबाक पढ़ा चुका हूँ, 28 मरतबा दौरा तफसीर के असबाक पढ़ा चुका हूँ, अब भी पढ़ा रहा हूँ। गौर से सुनिएगा, साहबा आ गए, आके अर्ज की कि अम्मा काद साली आ गई है, खेतों में एक तीला भी नजर नहीं आता, आज जानवर मर रहे हैं, कल हम मरना शुरू हो जाएंगे। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने नहीं कहा नमाज़े इस्तिस्क़ा पढ़ो, अम्मा ने नहीं कहा बैतुल्लाह का जाके तवाफ करो, अम्मा ने नहीं कहा नबी पाक जो मस्जिद बना के दे गए जाओ मरो नफल पढ़ो। माँ है ना, माँ है ना, कह सकती है ना, जाओ जाके नफल पढ़ो, रब को मनाओ, बारिश जाने और रब जाने। मौला ना करो ना अल्लाह करे, तू मेरा हवाला चैलेंज करना मेरा हवाला चैलेंज, ताकि मैं बात तो करूं, कहीं तो आमना सामना हो जाए। हुजूर गौर से सुनिएगा, 2 किताबों के हवाले दे के जा रहा हूँ। दारमी शरीफ जिसकी शरह मैंने लिखी, अब कुछ अरसे के बाद 18 जिल्दों में मार्केट में आ जाएगी। आपने नहीं कहा कि इस तरह, आपने कहा इस तरह करो। आज यूं बारिश मांगते हैं, मैं ताला खोल देती हूँ, तुम मज़ार के अंदर जाओ। ऐ नबी पाक की तुरबत अनवर के ऊपर जो खजूर की छड़ियों की छत है उसे हटा दो, आसमान तरस गया होगा मज़ारे रसूल का दीदार करने से। आज थोड़ा सा ये हटा के देखो क्या मंजर बनता है। सहाबा के लिए दरवाजा खोला गया, सहाबा अंदर गए, खजूर की छड़ियों की छत है, दरवाजा भी है, दीवार भी है, छत भी।
تینوں چیزیں ثابت ہو گئیں. کھجور کی چھڑیاں ہٹائی گئی. میں نہیں کہتا صحابی سے محبت ہے تجھے اگر, صحابہ کا نوکر ہے تو اگر, میں تو صحابہ کا بھی نوکر ہوں, میں تو اہل بیت کا بھی نوکر ہوں, میں تو اولیاء کا بھی نوکر ہوں, ازواج مطہرات کا بھی نوکر ہوں. اب صحابی کہتے ہیں جب ہم اندر گئے کھجور کی چھڑیاں ہٹائی, چھڑیاں ہٹانے میں دیر لگی سو لگی, بارش آنے میں دیر کوئی نہیں. مزاروں پہ جانا جائز نہیں. اماں کہتی ہے مزار پہ جاؤ اور وہاں دیوار بھی ہے, دروازہ بھی ہے, چھت بھی ہے, اس حدیث سے ثابت ہو گئی. اب حضور کمرہ تو ثابت ہو گیا, کمرے کے اندر نبی کی تربت قبر شریف بھی ثابت ہو گئی. تو یہ نبی کے مزار پر, نبی کی قبر پہ مزار, کمرہ, یہ نبی علیہ السلام کے اپنی تربت انور پہ کمرہ ہے اور چھت ہے. تو بدعت تو وہ چیز ہوتی ہے نا جو نبی پاک نے نہ کی ہو. تو ہم مزار بنانے لگتے ہیں, آپ پریشان کیوں ہونے لگتے ہیں؟ ہم تو سنت رسول پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں. اب حضرت سیدنا صدیق اکبر کی میت کو لے جا کے رکھ دیا گیا. کہا عمر جی بھائی, کہا مولا علی جی بھائی, کہا دروازے پہ کھڑے ہو کر میری طرف سے عرض کرنا یا رسول اللہ آپ کا غلام حاضر ہے, اندر سے جو فیصلہ ہو. مزہ نہیں آ رہا مجھے, تھوڑا سننے والے بنے نا, میں تو سناؤں گا نا. پھر میرے بس آخری 2-4 منٹ ہیں جو بات, کیونکہ ابھی محفل جاری رہے گی. قد آور میری جماعت اہل سنت کے نعت خان حضرات علماء آئیں گے, غور سے سنیے گا. حضور والا توجہ ہے نا, جو مدینے والے کی نوکری میں سن رہا ہے اس کی توجہ نہیں ہٹے گی, میری آنکھ سے آنکھ ملائیں گے. غور سے سنیے گا. اچھا دروازے پہ جا کر عرض کرو گے, اندر سے جواب آئے گا. حضرت عمر کہتے 2.5 سال ہو گئے ہیں, حضرت علی بھی کہتے 2.5 سال ہو گئے نبی کو وصال کیے ہوئے. اب قبر میں کون ہوگا, کون آواز سنے گا, کون جواب دے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چلو باقی کا واقعہ پھر کبھی سناؤں گا, ادھر دیکھ لیں پہلے, کیونکہ آپ کو نبی علیہ السلام کے, میں نے پہلے کہا بے قدری میں نہیں چاہتا. آج آپ گزارا کر لیں, اندر نہیں آؤں گا, جماعت صاحب بھی بلائیں گے تو نہیں. اب غور سے سنیے گا حضور, جو بات میں کہنے چلا ہوں, میری جماعت اہل سنت کا ایک اچھا نام, خوبصورت نام, کیا نام؟ احمد علی. احمد بھی علی بھی دونوں کو حاکم مانتے ہیں, یا پھر احمد و علی کا حاکم ہے. تو میں گزارش کروں گا, نام بڑا سونا ہے, کام بڑا سونا ہے, مہربانی کریں نا ایک سید زادے کی جھولی میں خیرات ڈال دیں احمد علی حاکم, چہرہ تھوڑا اور سنت رسول کے زیور سے سجا لیں. اللہ آپ کو اس سے بھی زیادہ عزت دے, بہت زیادہ. پہلے بھی اہل بیت کا صدقہ آپ کو کوئی کمی نہیں ہے, اور اس ارادے سے احمد علی حاکم صاحب تھوڑا سا ایک رنگ اور آ جائے گا اس پر, نور چہرے پر. اگر آپ سنت رسول کا زیور سجائیں اور ارادہ یہ کریں کہ جب تک میرے چہرے پر سنت رسول موجود ہے, لمحے لمحے کا ثواب سیدہ زہرا کی بارگاہ تک پہنچتا رہے. تو کیا آپ میں سے بھی کوئی تیاری کرے گا؟ ہاتھ نہیں کھڑا کرنا. امید ہے کچھ نہ کچھ لوگ ارادہ کر لیں گے. اپنی بات کو ختم کروں. میت لے گئے, دروازے پہ رکھ دی, عمر گئے رضی اللہ تعالیٰ. دروازہ کوئی نہیں کھلا, سمجھ آ رہی ہے؟ سنا. حضرت علی گئے, دروازہ کوئی نہیں کھلا. حضرت عمر گئے, دروازہ کوئی نہیں کھلا. سمجھدار لگتا ہے.
حضرت عمر گئے، حضرت علی گئے، جا کے کھڑے ہو گئے دروازہ. سنیے گا بڑا مقام حیرت ہے. اب کہیں وہ سارا بنا بنایا تانا بانا ادھر نہ جائے نا. حضرت علی گئے، دروازہ نہیں کھلا. فاروق اعظم گئے، دروازہ نہیں کھلا. حضرت علی اور فاروق اعظم نے مل کر دونوں نے پڑھا السلام علیکہ یا رسول اللہ. سلام پڑا جس وقت تو ٹھک سے تالا کھل گیا، کنڈا کھل گیا، دروازہ کھل گیا. حضرت صدیق اکبر آپ کی عظمت کو سلام. مولا علی تیرے بچوں کے ہم نوکر، مولا علی تیرے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما، مولا علی تیری سیدہ زینب پر میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں قربان ہوں. مولا علی نے جب سلام پڑھا قیامت تک کے لیے صدیق اکبر اور مولا علی اور فاروق اعظم نے مسئلہ حل کرا دیا. دروازہ بند کھلتا کیسے ہے؟ سلام پڑا، در کھل گیا تو پیغام مل گیا. قیامت تک عقیدہ صدیقیو مرتضویو فاروقی ہمارے سامنے آ گیا. تو اس دن کے بعد سائیں میں آج آپ کو بتا کے چلاؤں، اسٹیج والے معزز، آپ سارے معزز پیر صاحب، دیگر پیر صاحبان، نعت خان حضرات، سنیے گا غور سے. سناؤں آپ کا بھی کوئی دروازہ اگر بند ہے، رزق کا، اولاد کا، صحت کا، علم کا، نہیں سمجھا، چلو بعد میں کچی صاحب سمجھا دیں گا. صحت کا دروازہ بند ہے، علم کا دروازہ بند ہے، فلاں 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 دروازہ بند ہے، تو مولا علی اور فاروق اعظم کا عمل، صدیق اکبر کا حکم اور دروازے پہ لے جانا، یہ ساری باتیں ثابت کرتی ہیں. اگر کوئی دروازہ بند ہے، سلام تم پڑھنا شروع کر دو. دروازہ جانے زہرا کا بابا جانے. تو حضور آپ نے کھڑے ہو کے کہا حضور آپ کا غلام حاضر ہے. تو اندر سے جو جواب آیا، اندر سے جو جواب آیا وہ بڑا عجیب تھا. میں متن نہیں پڑھوں گا چونکہ پھر ہو سکتا ہے میری کوئی غلطی نہ نکل آئے، بھرم نہ کھل جائے کہ یہ بندہ تو رٹا لگا کے آیا، کہاں یہ پڑھا تھا. تو اس لیے میں دانستہ متن نہیں پڑھ رہا ہوں. چی صاحب آخری جملہ اور آپ سے اجازت. آخری جملہ کیا ہے کہ اندر سے آواز آئی. کہا گیا نا آپ کا غلام حاضر ہے، جڑی اندروں آواز آئی وہ آواز ایسی آیا تو باہر کیوں بٹھائی بیٹھے ہو؟ آیا ہے تو باہر کیوں بٹھایا؟ یار کو یار کے پاس پہنچا. اور وہاں پہنچایا کس نے؟ مولا علی نے. صدیق اکبر بھی جاتے جاتے بتا گئے مشکل پڑے تو مولا علی کے دروازے پہ فریاد کرنا، یہ وہاں پہنچا دیتے ہیں جہاں کوئی نہیں پہنچا سکتا ہے. حضور آپ کی وساطت سے میں نے کوئی مشاورت نہیں کی ہے، بس ایک قرارداد پاس کرانا چاہوں گا. وہ قرارداد یہ ہے کہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ میرا پاک وطن بارود کے ڈھیر پہ کھڑا ہے. کچھ بد کردار لوگ میرے پاک وطن کے پرچم کو جلانا چاہتے ہیں، میرے پاک وطن کی سرحدوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں. میں چیف آف آرمی سٹاف، پانچوں صوبوں کے آئی جی، رینجرز کے ڈی جی، ایف سی کے کارکن اور سی ٹی ڈی کے جو ہیڈ ہیں اور موجودہ حکومت، ارباب اقتدار اور ارباب اختلاف، ان سب کو اور بالخصوص چیف آف آرمی سٹاف کو، اب جس کے من کو یہ بات بھا جائے گی وہ میرے بات سننے کے بعد ہاتھ کھڑا کر کے تائید کرے گا. غور سے سنیے گا. ہم سب آج کے عظیم الشان اجتماع میں جناب چیف آف آرمی سٹاف صاحب آپ کو یقین دہانی کراتے ہیں کہ کبھی میرے پاک وطن کی سرحدوں پر پاکیزہ لہو کی ضرورت پڑے تو اپنے سپاہیوں کو بات پہ بلانا، زہرا کے بابا کے نوکروں کو پہلے آواز دے لینا.
पाकिस्तान पाकिस्तान सारे यार पाकिस्तान पाकिस्तान औलिया का है फैजान औलिया का है फैजान। और बस आखिर में मेरी झोली में खैरात डाल दीजिएगा और उम्मीद है कि वो खैरात सिर्फ मेरी झोली में नहीं आप सबकी झोली में होगी। आप दिल से जो स्टेज पे बैठे हैं, किबला पीर साहब हैं, बाकी उलमा हैं, अब बड़े खुश नसीबी का वक्त है मेरे लिए भी। तो दुआ ये है कि या अल्लाह किसी साहब आपके तो हम बड़े मकरूज हैं सादात, आपने सादात की माँ के हुजूर ऐसे ऐसे अंदाज में खराज तासीन पेश किया कि हम सैयदजादे जितने भी हैं इस वक्त धरती पर आपके मकरूज हैं, हम आपको कुछ नहीं दे सकते। मैं मिंबर रसूल पे बैठ के कह रहा हूँ, क़यामत वाले दिन अपनी माँ ज़हरा का दामन पकड़ के ज़रूर अर्ज़ करेंगे, माँ ये था तेरा दीवाना जो तेरे बच्चों की और तेरी अज़मत को बयान किया करता था। तो आइए इन बहते आंसुओं में खैरात मांगते हैं कि या अल्लाह हम इस वक्त यहाँ जितने भी मौजूद हैं, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, उलमा हैं, अवाम हैं, जितने भी मौजूद गुनाहगार हैं मेरे जैसे, हम जितने भी मौजूद हैं, हम सबको मरने से पहले पहले नबी पाक का दीदार नसीब फरमा दे। अल्लाह ताला बाने आने जलसा की खैर करे और सब पर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाए। मेरी माएँ बहनें बेटियां जो आई बैठी हैं, एक दुआ उनके लिए भी कर दें कि या अल्लाह क़यामत तक मेरी इन तमाम माओं बहनों बेटियों के सरों पर खातून जन्नत की चादर का साया रहे और इनको नसीब फरमा दे। पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से बिलखुसूस मैं ये कहूँगा कि जितने भी अहबाब ने आज यहाँ पे ड्यूटी की है या कर रहे हैं, या जितने भी अपना ऊपर बड़े अफीसरान ने इजाज़त दी है, सबका अल्लाह भला करे। और जो यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, अपने सर पे कफन बांध के नबी के गुलामों की हिफाजत कर रहे हैं, उनके लिए आप सब भरपूर आमीन कहेंगे कि या अल्लाह इन सब को तरक्की दराजात नसीब फरमा और इन सब की मुश्किलें आसान फरमा। अजमाइन वाखिर दावाना।